بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے امام مہدی علیہ السلام کی کچھ نشانیاں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا امام مہدی کے ظہور سے پہلے مشرق کی جانب سے ایک ستارہ طلوع ہوگا جس کی چمکتی دم ہوگی۔ حضرت شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ امام مہدی کے خروج سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں 2 مرتبہ چاند گرہن ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں جب بہت فتنے ظاہر ہوں گے تو اس وقت ایک آدمی ہوگا جس کو المہدی کہا جائے گا، ان کی عطائیں خوشگوار ہوں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نیند کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں خلاف معمول حرکتیں ہوئی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج نیند میں آپ سے ایسا کام ہوا جس سے آپ نے اس سے پہلے نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ کعبۃ اللہ میں پناہ گیر ایک قریشی امام مہدی سے جنگ کے ارادے سے میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے اور جب مقام بیضا میں پہنچیں گے تو زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں تو بہت سے راہگیر بھی ہو سکتے ہیں، تو اتفاق کیا راستے میں ان کے ساتھ ہوں گے یا جبری شامل ہو گئے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان میں سے کچھ با ارادہ جنگ کے لیے آنے والے ہوں گے، کچھ مجبور ہوں گے اور کچھ راہگیر ہوں گے، یہ سب اکٹھے دھسا دیے جائیں گے۔ البتہ قیامت میں ان کا حشر ان کی نیتوں کے لحاظ سے ہوگا۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ مجھے دھس جانے والے لشکر کا حال بیان کیجیے۔ تو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سفیانی کا خروج شام میں ہوگا، پھر وہ کوفہ کی جانب روانہ ہوگا تو مدینہ منورہ کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا، چنانچہ وہ لوگ وہاں لڑائی کریں گے جب تک کہ اللہ چاہے، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں موجود بچے کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک پناہ لینے والا حرم شریف میں پناہ لے گا، لہٰذا اس کو پکڑنے کے لیے وہ لشکر اس کی طرف نکلے گا۔ تو جب یہ لوگ مقام بیضا میں پہنچیں گے تو سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا سوائے ایک شخص کے جو لوگوں کو ڈرائے گا۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک پناہ لینے والا مکہ میں پناہ لے گا، پھر اسے قتل کر دیا جائے گا، پھر وہ لوگ کچھ دیر انتظار کریں گے، پھر دوسرا پناہ لینے والا پناہ لے گا، اگر تم اس کا زمانہ پاؤ تو اس سے مت لڑنا، اس کا مخالف لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ایسا شہر سنا ہے جس کے ایک جانب خشکی اور ایک جانب سمندر ہے؟ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بنی اشاق کے 70,000 افراد اسے جہاد کر لیں۔ جب وہ وہاں جا کر اتریں گے تو ہتھیاروں سے نہیں لڑیں گے بلکہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں گے تو ان کی فضیل ایک جانب گر جائے گی۔ سور بن یزید راوی نے کہا کہ میرے علم کے مطابق سمندر کی جانب والی کہاں؟ پھر دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں گے تو دوسری جانب گر پڑے گی۔ پھر تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں گے تو ان کے لیے راستہ نکل آئے گا، پاس اس میں داخل ہو کر غنیمت حاصل کریں گے۔ اسی دوران کہ وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ چیخ آئے گی، کہا جائے گا کہ دجال نکل آیا، وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف لوٹیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل روم اور تمہارے درمیان صلح ہوگی،
پھر اہل روم تمہارے ساتھ غداری کریں گے اور تمہارے مقابلے میں 80 جھنڈوں کے ساتھ فوج لے کر آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنگوں پر جنگیں ہوں گی تو اللہ غیر عرب اقوام میں سے ایک قوم کو اٹھا کر کھڑا کرے گا، وہ شہسوار میں عربوں سے بہتر اور ہتھیاروں میں ان عرب سے برتر ہوں گے، ان کے ذریعے اللہ اپنے دین کی مدد فرمائے گا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں جزیرۃ العرب خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک آرمینیا خراب نہ ہو جائے، اور مصر خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک کہ جزیرۃ العرب خراب نہ ہو جائے، اور کوفہ کی خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک کہ مصر خراب نہ ہو جائے، اور جنگ عظیم اس وقت تک نہیں چھڑے گی جب تک کوفہ خراب نہ ہو جائے، اور دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کفر کا شہر فتح نہ ہو جائے۔ حضرت ابو زہیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے دجال کا ذکر ہوا تو فرمانے لگے کہ دجال کے وقت 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک جماعت اس کے ساتھ جائے گی اور ایک جماعت گھر کے باہر قائم مقام بن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائے گی، اور ایک جماعت اس فرات کے کنارے ڈٹ جائے گی۔ دجال ان سے جنگ کرے گا اور یہ دجال سے جنگ کریں گے، پھر ایک دستہ بھیجیں گے جس میں چتکبرے یا بھورے رنگ کے گھوڑے ہوں گے، یہ وہاں جنگ کریں گے، چنانچہ ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کل جنگ عظیم 5 ہیں، جن میں سے 2 اس امت سے پہلے گزر چکی ہیں اور 3 اس امت میں ہوں گی، ترک جنگ عظیم اور روم سے جنگ عظیم اور دجال سے جنگ عظیم، اور دجال والی جنگ عظیم کے بعد کوئی جنگ عظیم نہ ہوگی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت امام مہدی کے خروج کی نشانیاں یہ ہیں کہ مغرب کی جانب سے جھنڈے آئیں گے جن پر بنو کاندہ کا ایک لنگڑا شخص سربراہ ہوگا، سو مغرب والے مصر میں آ جائیں تو اس وقت شام والوں کے لیے زمین کا اندرونی حصہ بہتر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ عظیم کے دن مسلمانوں کا خیمہ گوتا کے مقام پر ہوگا جو اس شہر کے پاس ہے جسے دمشق کہا جاتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ روم کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں تم ان سے مصلحت کرو گے پھر اہل کوفہ پر چڑھ دوڑو گے، تم اسے ایسے مانج دو گے جیسے چمڑے کو مانجا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں فتنے برپا ہوں گے، ان فتنوں سے لوگ اس طرح چھٹ جائیں گے جس طرح سونا کان سے چھٹ جاتا ہے، لہٰذا تم اہل شام کو برا بھلا نہ کہو، اس میں سے جو برے ہیں ان کو برا بھلا کہو، اس لیے کہ اہل شام میں اولیاء بھی ہیں، ان قریب اہل شام پر آسمان سے سیلاب آئے گا جو ان کی جماعت کو غرق کر دے گا، اس کی وجہ سے اس کی حالت اس قدر کمزور ہو جائے گی کہ ان پر لومڑی بھی حملہ کر دے تو وہ بھی غالب آ جائے گی۔ اسی انتہائی فتنے اور ضعف کے زمانے میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص میری 3 جھنڈوں میں ظاہر ہوگا، اس کے لشکروں کو زیادہ تعداد میں بانٹنے والے کہیں گے کہ ان کی تعداد 15,000 ہے اور کم بانٹنے والے اسے 12,000 بتائیں گے۔ اس لشکر کا علامتی کلمہ امت ہوگا۔ مسلمانوں کا یہ لشکر 7 جھنڈوں پر مشتمل لشکر سے مدد مقابل ہوگا، جس میں ہر جھنڈے کے تحت لڑنے والا سربراہ
مملکت و سلطنت کا طالب ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دے گا۔ نیز اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جانب ان کی باہمی ینگگت و الفت، نعمت و اسودگی لوٹا دے گا اور ان کے قریب و دور جمع کر دے گا۔